بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں بیٹھتے تو یہ کہتے تھے: السلام علی اللہ قبل عبادہ، السلام علی فلان و فلان، یعنی اللہ پر سلام ہو، اس کے بندوں پر سلام سے پہلے یا اس کے بندوں کی طرف سے، اور فلاں فلاں شخص پر سلام ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم ایسا مت کہا کرو کہ اللہ پر سلام ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، بلکہ جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو یہ کہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آداب، بندگیاں، صلاتیں اور پاکیزہ خیرات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک و صالح بندوں پر، کیونکہ جب تم یہ کہو گے تو ہر نیک بندے کو، خواہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو یا دونوں کے بیچ میں ہو، اس دعا کے پڑھنے کا ثواب پہنچے گا۔ پھر یہ کہو: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر تم میں سے جس کو جو دعا زیادہ پسند ہو وہ اس کے ذریعے دعا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح الدجال کے شر سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد کے بعد یہ کہتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنۃ الدجال، واعوذ بک من فتنۃ المحیاء والممات، یعنی اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ محجن بن عدرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص نے اپنی نماز پوری کر لی اور تشہد میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے: اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اے تنہا و اکیلا، باپ بیٹا سے بے نیاز، بے مقابل و لامثیل اللہ، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو بہت بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ یہ سن کر آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا: اسے بخش دیا گیا، اسے بخش دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی ہے، لیکن نقد پیسوں میں سے 40واں حصہ دو، ہر 40 درہم میں 1 درہم کے حساب سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم نے وہ حق ادا کر دیا جو تم پر تھا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔